ہو چکا ہوتا ہے. اب صدف جو ہے وہ بلال عبداللہ کی طرف راغب ہو رہی ہوتی ہے، لیکن وہ اس سے دور بھاگ رہا ہوتا ہے، کیونکہ صدف کو بھی تو اس کے کیے کی سزا ملنی چاہیے، کیونکہ اس نے بلال عبداللہ جیسے مخلص انسان کی قدر نہ کرتے ہوئے اور اس کو تکلیف پہنچائی اور اس سے شادی نہیں کی. یہی دکھایا گیا ہے اس ڈرامے میں کہ اب بلال عبداللہ صدف کو سبق سکھانا چاہتا ہے، کیونکہ وہ آسانی سے اس کو میسر نہیں آ سکتا، کیونکہ اس نے جو تکلیفیں کاٹی ہوتی ہیں وہ اسی کو پتہ ہوتا ہے. اسی لیے بلال عبداللہ صدف سے بات نہیں کر رہا اور کچھ بھی نہیں کہہ رہا اور اس سے بھاگ رہا ہوتا ہے. اب صدف یہ چیز محسوس بھی کرتی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا بلال عبداللہ صدف سے شادی کرے گا یا اسے سبق سکھائے گا. کس طریقے صدف جو ہے وہ جو چاہتی تھی اس کو وہی سب کچھ مل رہا ہے، جو ویورز کو اس کی خواہش تھی وہی سب کچھ ہونے جا رہا ہے. کس طریقے سے یہاں بلال عبداللہ اور صدف ڈیٹ پہ جاتے ہیں، دونوں بہت زیادہ جو ہے وہ رومانٹک ڈیٹ پہ جاتے ہیں. کس طریقے سے بلال عبداللہ اس سے بات کرتا ہے، وہ کہتی ہے کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی تھی جب میں نے عمار سے شادی کی اور آپ کو نہیں سمجھ سکا. وہ اس کے منہ پہ ہاتھ بھی رکھتا ہے. دونوں کے بیچ میں بہت ہی اچھی طریقے سے بات ہوتی ہے، لیکن دوسری طرف ہی عمار جو ہے اس کو اپنے کیے کی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے اور واپس آتا ہے صدف کے گھر. اس کو ایسا لگتا ہے کہ اس کو معافی مل سکتی ہے، لیکن اس کو معافی کسی صورت نہیں ملے گی، کسی صورت اس کو معاف نہیں کیا جائے گا، کیونکہ عمار نے جو کچھ بھی کیا بہت ہی غلط کیا. ابھی ورز آگے جا کے آپ دیکھیں گے بلال عبداللہ اور صدف کے بیچ میں سارے معاملات ٹھیک ہو کے وہ جو چاہتی تھی ویسا ہی ہوگا. یہاں کہانی کو توڑا مروڑا گیا ہے. اگر پہلے ہی صدف جو ہے وہ بلال عبداللہ سے شادی کر لیتی تو یہ سب کچھ نہ ہوتا. اس طریقے سے کسی کی زندگی بھی برباد نہیں ہوتی. دانیہ بھی صحیح کر کے گئی ہے، جو اس کے ساتھ ہوا تھا اس کا وہ بدلہ لے کے گئی ہے. اب دیکھنا یہ کہ عمار کیا کرے گا. صدف نے عمار کو منہ توڑ جواب دیا. عمار اپنے یہ کی سزا بھگت چکا ہے. عمار کا جو انجام ہونا تھا وہ تو سب نے دیکھ ہی لیا، کس طریقے سے دانیہ اس کو چیٹ کر کے اس کی اوقات دکھا کے اور وہ یہاں سے کینیڈا واپس موو ہو جاتی ہے. یہ بات عمار سے برداشت نہیں ہوتی. واپس آتا ہے اور صدف کے گھر بیٹھتا ہے، اس کی ماں سے بات کرتا ہے، جس پہ اس کی ماں کہتی ہے تم نے اس کو اتنا زمین پہ دھسا دیا ہے کہ اب تو نکلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تم نے اس کی محبت کے ساتھ بہت غلط کام کیا ہے. ویورز وہ رو رہا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے کوئی حل بتائیں، جس کا کوئی حل نہیں ہو سکتا. پھر صدف آ جاتی ہے. صدف اس کو جب دیکھتی ہے تو اس کا خون کھول جاتا ہے اور وہ اسے کہتی ہے کہ تمہیں پتہ ہے میں کہاں سے آ رہی ہوں؟ میں بلال عبداللہ کو ڈیٹ کر کے آ رہی ہوں، اور اب میں تمہارے ساتھ کیا تمہاری شکل بھی دیکھنا پسند نہیں کرتی، اور تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ تم سے محبت کر کے کس طریقے سے میں نے بہت بڑا غلط کام کیا ہے. عمار ساری باتیں چپ چاپ سن رہا ہوتا ہے اور کچھ بھی نہیں کہہ پاتا. ابھی اور زیادہ جا کے آپ دیکھیں گے کس طریقے سے عمار جو ہے وہ کچھ نہیں کہہ پائے گا، اور عمار کا انجام بھی بہت ہی برا ہوا ہے، اور کس طریقے سے صدف کا انجام اچھا ہوا. صدف نے بہت لوائلٹی کے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہوتا ہے. صدف لاکھ چاہے بلال عبداللہ کے سامنے جانا چاہے، اس کے پاس جانا چاہے، اس سے بات کرنا چاہے، لیکن بلال عبداللہ اب صدف کو اگنور کر رہا ہے. ویورز ڈرامے میں دکھایا جا رہا ہے کہ صدف کو اتنی آسانی سے بلال عبداللہ کیسے مل سکتا ہے. اب حلوہ تو ہے نہیں کہ جو کچھ اس نے اس کے ساتھ کیا وہ اب بھی اس کے لیے راہیں بچھائے بیٹھا رہے گا، لیکن اسی لیے دکھایا گیا ہے کہ بلال عبداللہ اس کو اگنور کرے گا. اسے اپنی غلطی کا احساس ہوگا، اگر اس کو آسانی سے وہ میسر آ جائے گا تو اسے اس چیز کی قدر کیسے آئے گی. اسی لیے وہ اس کو اگنور کرتا ہے اور اس سے بات نہیں کرتا. آگے جا کے آپ دیکھیں گے ڈرامے میں ٹوئسٹ تب آئے گا جب عمار کے ہاتھ میں کچھ نہیں بچے گا. عمار بے آسرا بے یار و مددگار رہ جائے گا. اس ڈرامے میں دکھایا گیا ہے کہ سب کچھ الٹ ہو جائے گا. ویورز عمار ہمشہ کا سہارا لیتا ہے، ہمشہ کے پاس آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اس کو بولو نا، تو وہ کہتی ہے وہ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گی، وہ کبھی بھی تمہارے پاس پلٹ کے واپس نہیں آ سکتی، اب تم اس کو بھول جاؤ. ہمشہ بھی بہت تکلیف کا شکار ہوتی ہے کیونکہ اس نے بھی بلال عبداللہ سے محبت کی ہوتی ہے. اب وہ سب کچھ اس سے برداشت نہیں ہوتا. جو اسے سب کچھ توڑنا چاہا، جان بوجھ کے رشتہ بنانا چاہا، وہ رشتہ ہی نہیں رہا. سب کچھ ہمشہ کی وجہ سے ہوا ہے، اسی نے ہی سب کچھ کیا ہے. ویورز اب دیکھنا یہ ہے کہ ہمشہ کا فیس کب بے نقاب ہوتا ہے. یہاں ویورز کو جس چیز کا انتظار تھا آج وہ گھڑی آ چکی ہے. سب لوگ اس چیز کو دیکھ کے بہت خوش ہو رہے ہیں، بلال عبداللہ کو اور صدف کو ایک ساتھ دیکھ کے، کیونکہ ان کی خواہش تھی کہ وہ ان دونوں کو ساتھ دیکھیں، اور ویورز کیسا کرنا ہوا کہ دونوں ایک ساتھ ہو گئے. یہاں پہنچ جاتا ہے
अम्मार भी सदफ़ के घर, वहाँ सदफ़ उसको खूब खरी खोटी सुनाती है और उसे कहती है कि तुम्हें पता है मैं कहाँ से आ रही हूँ, मैं बिलाल अब्दुल्ला को डेट करके आ रही हूँ और मैं बहुत खुश हूँ तो उसके साथ, लेकिन तुम्हारे साथ जो हुआ उस पर भी मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हारे से मेरी जान छूट गई और तुम्हें फाश कर दिया गया। व्यूअर्स, वो उस पर खूब गुस्सा करती है, खूब उसको लान तान करती है। अम्मार का अंजाम भी बहुत ही बुरा हुआ, लेकिन सदफ़ जो है वो अब खुशहाल ज़िंदगी गुजारी क्योंकि उसने एक लॉयल्टी के साथ रिश्ता निभाने की कोशिश की थी, लेकिन अम्मार ने उसकी कदर नहीं की। व्यूअर्स, अब देखना ये है कि क्या अम्मार को उसके किए की अंजाम भुगतना पड़ेगा। कहानी में नया मोड़ आ चुका है। अम्मार को अपनी गलती का एहसास तब होता है जब दानिया उसको मुंह तोड़ जवाब देके उसे छोड़ के जा चुकी होती है, लेकिन अम्मार अब भी सच नहीं बोलता। वो दोबारा उसको लुभाने की कोशिश कर रहा होता है सदफ़ को। उससे वो पूछती है कि दानिया कहाँ है, तो वो कहता है कि दानिया यही है, अपने घर पे होगी। तो वो कहती है ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम उसको शर्मिंदगी के बेस पे छोड़ दो। वो इस बात को कबूल करने को तैयार नहीं होती। वो कहती है तुम क्या समझते हो कि मैं कॉलेज में हूँ या मैं टीन एज की लड़की हूँ कि तुम जो कहोगे मैं वो मान जाऊँगी? ऐसा अब मुमकिन ही नहीं है। यहाँ अब उसकी कोई दाल नहीं गल रही होती। वो कहती है चलो एक पल के लिए मैं तुम्हें माफ़ भी कर देती हूँ। तो क्या क्या हो सकता है? अब तो कुछ भी नहीं हो सकता, सब कुछ तो तुमने ख़त्म कर दिया है। अब मैं बिलाल अब्दुल्ला को डेट कर रही हूँ, वो उसे क्लियर लफ्ज़ों में कह देती है और उसे ये भी कहती है कि तुम चाय पी के भी जाना। लेकिन आगे एपिसोड्स में वो बिलाल अब्दुल्ला के करीब ही जाना चाहती है कि बिलाल अब्दुल्ला अब उससे दूर भाग रहा है, उसे इग्नोर कर रहा है, इसीलिए कि सदफ़ ने जो कुछ भी उसके साथ किया होता है वो बहुत ही गलत किया होता है। अब उसको वो ऑप्शन समझ रही है। अब वो समझ रही है कि अम्मार नहीं तो बिलाल अब्दुल्ला ही सही, और बिलाल अब्दुल्ला को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। वो ये सब कुछ नहीं चाहता था, इसीलिए उससे सदफ़ पे गुस्सा आ रहा है कि वो क्या समझती है कि वो जब चाहेगी मैं उसे कबूल कर लूँगा। उसे गुस्सा है, इसलिए वो वक्त ले रहा है। वो उसे साफ मायनों में भी कह देता है। लेकिन व्यूअर्स, क्या बिलाल अब्दुल्ला के दिल में सदफ़ के लिए कोई जगह बाकी रही है?